حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے گرد اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں اور جان لوں کہ اللہ کے قاصدوں کو کیا جواب دوں۔ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اکیلے سفر کرنے کا اتنا جان لیتے جتنا میں جانتا ہوں، کبھی کوئی سوار رات کو اکیلا سفر نہ کرتا۔ بخاری۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلا سوار ایک شیطان ہے اور دو سوار دو شیطان ہیں اور تین سوار ایک قافلہ ہے۔ ابو داؤد ترمذی۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تین آدمی سفر پر جائیں تو ایک کو وہ امیر بنا لیں۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن مجید پڑھنے کا ماہر ہے، وہ بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اس کی مشقت ہوتی ہے، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے مومن کی مثال ترنجن جیسی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ عمدہ ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے کہ ان کی خوشبو تو نہیں مگر ذائقہ میٹھا ہے، اور منافق کی مثال جو کہ قرآن پڑھتا ہے نیازبو خوشبودہ پودا جیسی ہے کہ خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن طمع جیسی ہے کہ نہ اس کی خوشبو ہے اور ذائقہ کڑوا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک دو آدمیوں پر جائز ہے،
ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ رات کو اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہو، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو جس سے وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھتا تھا اور ان کے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا اور وہ بادل اس سے قریب تر ہونے لگا تو اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے اتری۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حروف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ علم ایک حرف، لیکن الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قرآن والے کو کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیرا مرتبہ اس آخری آیت پر ہے جس کو تو پڑھے گا۔ ابو داؤد، ترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کی حفاظت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ نکل جانے میں اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہو اور کھل جائے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اگر اس نے اس کی نگہبانی کی تو اس کو روک لیا اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز والا کبھی نہیں سنا۔
بخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید رافع بن المعلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی عظیم الشان سورہ نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم نکلنے لگے میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا میں تم کو قرآن کی ان عظیم الشان صورتوں کو نہ سکھا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ الحمدللہ ہے، یہ 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ بخاری